میرے ساتھ نکالیے دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، اور نبوکد نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور قصدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بےتاب ہے۔ آمین۔ نبوکد نظر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ یہ بابل کا بڑا زوراور بادشاہ گزرا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ اس دور کی سپر پاور تھی، اور اس نے ایک خواب دیکھا جس سے اس کا دل بے چین ہو گیا، اس کا دل گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار ہوا، اور اس نے ان فالگیروں کو بلایا جو شاہی محل سے پیسے لے کر گزران کرتے تھے، نجومیوں کو بلایا، اور جو بھی زیرک لوگ تھے اس دور کے جو محل میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں رمال کا کام ہوتا تھا۔ رمل کو آپ سمجھتے ہیں، ایسے کر کے پتھر پھینکتے ہیں اور پھر گنتے ہیں اور پھر اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے ان سب کو محل میں بلا لیا۔ جب وہ آئے تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے میرا دل بڑا بے چین ہے، مجھے بتایا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سب فالگیر کہنے لگے، سب نجومی کہنے لگے کہ جی آپ بتائیں وہ کون سا خواب ہے۔ اس نے کہا بھی خواب نہیں میں نے بتانا، خواب بھی تم نہیں بتانا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیسی کہانی۔ عام طور پر ہم نے دیکھا خواب آتے ہیں، ہم خواب بتاتے ہیں اور پھر کوئی بھی بندہ اس کی تفسیر کرنی شروع کر دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے تم پانی کے پاس کھڑی تھی، تم نے پھل دیکھے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں۔ تو بادشاہ کو پتا تھا کہ جیسے ہی میں اپنا خواب انہیں بتا دوں گا پھر ان میں سے ہر ایک اپنا اپنا تکا لگائے گا۔ اس نے کہا اگر تمہارے اندر اتنی حکمت اور عقل ہے تو پھر تم میرا خواب بھی مجھے بتاؤ گے، اور جو بندہ مجھے میرا خواب بتا دے گا مجھے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ تعبیر بھی صحیح بتا رہا۔ لیکن اگر تم میرا خواب ہی مجھے نہیں بتا سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم سب جھوٹے ہو، اور اگر تم نے مجھے میرا خواب نہ بتایا تو میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا۔ اور یہ خبر اس نے پورے ملک کے اندر پہنچوا دی اور وہ سب کانپنے لگے اور ڈر گئے۔ اور ایک اریوک نامی شخص ہے جو بادشاہ کی فوج کا سردار تھا، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ تو نے ان سب لوگوں کو ڈھونڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور ان کو مارنا ہے۔ دانیل کی اس شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اریوک سے۔ تو دانیل اس سے کہتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ میں نے کیا قصہ سنا ہے۔ اریوک نے اسے بتایا کہ اس طرح سے نبوکد نظر بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور وہ اس سے بڑا گھبرایا ہوا ہے اور بڑا پریشان ہے۔ اس نے سب نجومیوں کو، فالگیروں کو بلایا تھا اور اس نے ان کے سامنے یہ ٹارگٹ رکھ دیا، یہ ٹاسک رکھ دیا کہ میرا خواب بھی مجھے بتاؤ اور میرے خواب کی تعبیر بھی مجھے بتاؤ۔ تو کسی بھی فالگیر کے پاس، کسی بھی نجومی کے پاس اس کے خواب کی کوئی بھنک تک نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو بادشاہ کے حضور اس بات کو بیان کر کہ تو تھوڑی دیر ٹھہر جا، تو تھوڑی دیر رک جا اور تو انتظار کر اور موقع دے۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے، تب اریوک نے دانیل سے اس کی حقیقت کہی، اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ میں کیا کروں گا جی؟ بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ اب 17 آیت میں چلیں، دوسرے باب کی 17 آیت میں، تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حننیہ اور مسائل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی۔ یہ کون ہے جی؟ یہ سدرک، میشک اور ابدنجو کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کے اصل نام حننیہ، مسائل اور عزریہ ہیں۔ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ انہوں نے دعا کی اور خدا کے حضور اس بات کی اپیل کی کہ خداوند وہ راز جو چھپے ہوئے ہیں، وہ راز جو کسی کو معلوم نہیں، وہ خواب جو بادشاہ نے دیکھا ہے وہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا، اگر تو ہم پر ظاہر کر دے تو بہت سے لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ انہوں نے اس رات دعا کی، دعا کرنے کے بعد سو گئے، اور جب دانیل سویا تو پھر خدا نے دانیل کو وہ خواب دکھایا، وہی ٹیپ چلائی جو نبوکد نظر نے دیکھی تھی۔ آمین۔ اور یہ ایک مورت کا خواب تھا، اس نے ایک مورت دیکھی تھی جس میں 4 سلطنتوں کا ذکر ہے، جس میں بابل سے شروع ہو کے روم تک کی سٹوری ہے، اور ان کو دکھایا کہ آئندہ آنے والی جو حکومتیں ہوں گی، جو سپر پاورز ہوں گی، وہ کس کس نوعیت کی ہوں گی اور کس کس طرح کی ہوں گی، اور سارا خواب اس کو دکھایا گیا اور اس کا مطلب بھی اسے سمجھایا گیا۔ تو دانیل کیا کہتا ہے؟ دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ میرے عزیزو،
ہماری زندگی میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں، بے شمار ایسے راز ہیں جن کو جاننا باقی ہے، بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کے لیے ہم تذبذب کا شکار ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس سے آنے والے سالوں میں کیا ہوگا، خدا میرے ساتھ کیا کرے گا، میرے بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی، میری آئندہ آنے والا فیوچر کیسا ہوگا، میں کہاں رہوں گا، میں اسی علاقے میں رہوں گا یا میں کہیں اور چلا جاؤں گا، ہمیں یہ نہیں پتا، ہماری زندگی کے دن کتنے ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ تو دانیل نے یہ کہا کہ خدا کے پاس ان سب رازوں کو افشا کرنے کی حکمت اور قدرت موجود ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں پریشان ہونے کی بجائے، تذبذب کا شکار ہونے کی بجائے خدا کی حضوری میں آئیں۔ ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان پلانز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں جو خدا ہماری زندگی کے لیے رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے۔ کون کرتا ہے جی؟ خدا وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آج ہمارا برا وقت چل رہا ہے تو کل کو خداوند اس وقت کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر آج اچھا وقت چل رہا ہے تو خدا ہمارا اچھا وقت قائم بھی رکھ سکتا ہے۔ خدا کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کی حکومت کو گرا دیتا ہے۔ اس کی جگہ آپ دیکھیں، آپ ٹرمپ کو الیکشن ہوئے ہیں اور میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ ٹرمپ بھاری مارجن سے جیت جائے گا، لیکن ٹرمپ نہیں جیت سکا، جان بائیڈن جیت گیا۔ تو کسی شخص کو یہ نہیں پتا، نواز شریف کو کبھی یہ خیال ہی نہیں گزرا تھا کہ میرا بھی اقتدار کبھی ختم ہوگا، لیکن خدا نے اس کے اقتدار کو نہ صرف ختم کیا بلکہ اس کو ذلیل و رسوا بھی ہونے دی۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی بادشاہت قائم رہنے والی نہیں ہے۔ یہی میسج اس خواب کے اندر نبوکدنضر کو بھی دیا گیا تھا کہ تو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہے، لیکن تیرا وقت جلد ختم ہونے والا ہے، تیرے بعد اور قومیں بھی آئیں گی، تیرے بعد اور قومیں چڑھائی کریں گی اور وہ تم پر غالب آ جائیں گی۔ تو وقتوں کو اور زمانوں کو خدا تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو موزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے۔ آمین۔ یہ اختیار خدا کا ہے کہ وہ کس بادشاہ کو گرا دے، کس بادشاہ کو کھڑا کر دے۔ یہ اختیار خدا کے پاس ہے کہ وہ کس کو حکمت دے دے اور کس کی عقل کو بند کر دے۔ وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری ستائش کرتا ہوں اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ یہاں پر دانیل خدا کی شکر گزاری کرتا ہے کہ خداوند جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے ہم پر وہ چیز ظاہر کر دی، اور بادشاہ کا یہ جو معاملہ تھا تو نے مجھ پر اس کو منو ظاہر کر دیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ یہ چیز ہمیں اس چیز کے لیے مائل کرتی ہے کہ ہم خدا کے پاس آئیں۔ ہم کس کے پاس آئیں جی؟ خدا کے پاس آئیں، تاکہ خدا ہماری زندگی میں وہ چیزیں ظاہر کرے جن سے ہم مانوس نہیں، جن کو ہم جانتے نہیں، جن سے ہم ناواقف ہیں۔ میں اپنی زندگی کا آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے عمر کے حصے میں آ کے کہ جتنا زیادہ کوالٹی ٹائم مجھے پریئر میں گزارنا چاہیے تھا، میں نے اتنی دعا نہیں کی۔ یہ بات بھائی جسٹن بھی مجھے ہمیشہ کہتے تھے، حالانکہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ پریئر میں گزارا۔ شروع جب انہوں نے کیا تھا تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے، ایون کہ ساری رات بھی، اس زمانے میں وہ لوڈنگ کا کام کرتے تھے، ساری رات وہ کچن میں بیٹھ کے دعا کرتے تھے، اگلے دن صبح اٹھ کے لوڈنگ کے کام کے لیے نکل جاتے تھے اور سارا دن فریش رہتے تھے۔ اور اس زمانے میں خدمت کا طریقہ کار فرق تھا، خدا کسی اور طریقے سے کام کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب خادم پرانا ہوتا جاتا ہے، اسے الجھانے کے بہت سے ذریعے شیطان اس کے سامنے لے آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یار تو بتھیری دعا کر لئی، تینوں بتھیرا کلام آندا ہے، وہ خود ہی اس کو اندر سے الجھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ سب خادموں کی ایک مشترک بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کم دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں، عمر بھی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، جسم کی قوت بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ذمہ داریاں بھی بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تھا تو میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو 10 سال جو میں نے گزارے ہیں خدمت کے وہ شادی کے بغیر ہیں، اور اس میں اکیلا تھا۔ رات کے وقت میں اٹھ کے بیٹھ کے دعا کر لوں، صبح دعا کر لوں، کھانا کھاؤں نہ کھاؤں کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے طریقے سے چل رہا تھا۔ لیکن شادی کے بعد آپ کی لائف کا سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے، خدا آپ کو بچے دے دیتا ہے، پھر آپ کو ذمہ داریاں مل جاتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ پر یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے جو چیز سب سے اوپر اور سب سے اتم ہے وہ ہے خدا کے ساتھ آپ کا تعلق اور ریلیشن شپ۔ اگر کسی خادم کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو رہا ہے اور وہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کو فرسٹ پریورٹی بنا لیتا ہے تو پھر وہ کام کرتا رہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پادری صاحب کے پاس دوبارہ پھر وہ موقع آ گیا، پاسٹر جسٹن صاحب کے پاس۔ جب میری ان سے اس دن بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا، میں کہا استاد جی تسی تو دوبارہ اس موقع نو حاصل کر لیں کہ وہ جاب پر جاتے ہیں، جہاں خدمت کا موقع ملتا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر دعا کا ٹائم ہے۔
یہاں پر تو کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی دعا کروانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی ان سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اب وہ پھر اس جگہ پر ہیں جہاں پر انہیں دعا کا موقع مل رہا ہے پھر سے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اس منسٹری کے اندر کچھ تبدیل کرنے والا ہے، کچھ ایسا کام کرنے والا ہے جو آج سے پہلے اس خدمت کے اندر نہیں ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ جب کبھی خادموں کو دعا کرنے کے لیے وقت میسر آ جائے، انہیں خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کچھ تبدیل ہونے والا ہے۔ تو دانیل کی ان باتوں سے، دانیل کے اس تجربے سے جو اسے خداوند میں رہ کر ہوا، ہمیں اپنے آپ کو تقویت دینی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے کہ خدا کس طرح سے ہماری زندگی کے اندر کام کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ وہ چھپے ہوئے راز جن کی بابت ہمیں نہیں پتا، وہ خدا جانتا ہے۔ خدا کے پاس یہ حکمت ہے کہ وہ کس کو معزول کر دے اور کس کو کھڑا کر دے۔ خدا کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ تاریکی کو نور بنا دے، کیونکہ وہ نور ہے۔ جب وہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے تو تاریکی بھاگ جاتی ہے، تاریکی غائب ہو جاتی ہے۔ تو خدا نے وہ راز کھول دیا، وہ راز جو اگر بند ہی رہتا تو بہت سے لوگ مر جاتے، ایون کہ دانیل بھی اور اس کے دوست بھی قتل کر دیے جاتے۔ لیکن دانیل خدا کے پاس آیا جو رازوں کو کھولنے والا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب آپ کی لائف میں مشکل آئے، جب آپ کی لائف کے اندر سٹریس آ جائے، جب ہر طرف تاریکی چھا جائے، آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، تو ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے آپ خاموشی سے خداوند کے حضور بیٹھ جائیں اور آپ خداوند سے کہیں، خداوند کام بھی نہیں چل رہا، تنخواہ بھی نہیں بڑھ رہی، بچے ایجوکیشن میں کامیاب نہیں ہو رہے، بچے کو جاب نہیں مل رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، میرے یہ مسائل ہے، میرے یہ مسائل ہے، مجھ سے دعا نہیں ہو پا رہی، مجھ سے کلام نہیں پڑھا جا رہا، میرے مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جو کچھ بھی آپ کا ایشو ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ خداوند کے حضور لے آئیں، اور پھر خداوند آپ کی بات کو سنے گا، اور آپ کی بات کو سننے کے بعد خداوند آپ کو اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ یہ خدا کا کام ہے۔ خداوند بڑی تسلی سے ہماری بات سنتا ہوا نہیں کہتا یار میرے کو صرف 5 منٹ ہی آ گئے۔ کیوں جی؟ آپ نے کبھی دعا کی اور خدا نے آپ سے کہا ہو کہ پتر میرے کو صرف 5 منٹ نے، چھتی چھتی دس۔ خدا تسلی سے سنتا ہے، چاہے آپ 2 گھنٹے اس سے بات کریں، وہ آپ کی سنے گا، اور پھر اس کے بعد بڑی تسلی سے آپ کو آپ کی بات کا جواب بھی دے گا، اگر آپ جواب سننے کے متلاشی ہیں۔ دانیل متلاشی تھا کہ خداوند اب کچھ تو کر ورنہ اتنے لوگ مر جائیں گے۔ اور پھر دانیل بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اس نے اریوک سے کہا کہ بھئی تو مجھے اب لے کے چل۔ پس دانیل، اس کی 24ویں آیت پڑھیں۔ پس دانیل اریوک کے پاس گیا جو بادشاہ کی طرف سے بابل کے حکیموں کے قتل کرنے پر مقرر ہوا تھا، اور اس سے یوں کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کر، مجھے بادشاہ کے حضور لے چل، میں بادشاہ کو تعبیر بتاؤں گا۔ پریز دی لارڈ۔ تب اریوک دانیل کو شتابی سے، مطلب جلدی سے، بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی کہ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا۔ بادشاہ نے دانیل سے، جس کا لقب بیلت شزر تھا، پوچھا کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا، حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکد نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ نجومی اور فالگیر یہ باتیں نہیں بتا سکتے، آسمان پر ایک خدا ہے جو رازوں کو کھولتا ہے، جس نے مجھ پر اس راز کو کھول دیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر وہ تفصیل سے ساری بات بادشاہ کو بتاتا ہے، اور اس کی 47ویں آیت میں ہم چلیں تو وہاں پر لکھا ہے، بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ دانیل کب کھول سکا اس راز کو؟ جب اس نے بادشاہوں کے بادشاہ سے رابطہ کیا، جس کے پاس سب چیزوں کا اختیار ہے۔ تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اس سے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اس کو بابل کے تمام صوبہ پر فرما روانی بخشی، اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ اس نے اس کو سرفراز کر دیا، اور بابل کے اندر جتنے بھی وزیر مشیر تھے ان سب پر اس کو ہیڈ بنا دی۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، خدا کے حضور جھکتے ہیں، خدا ہم سے وہ کام لیتا ہے جس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ یہ ایک بڑی بھید کی بات ہے۔ اگر آج ہم اسے سیکھ لیں، اگر آج ہم اس سے سمجھ لیں کہ ہماری ہر مشکل کا حل فقط خدا کے پاس ہے، ہماری ہر مشکل کا حل فقط خدا کے پاس ہے، تو ہم خدا کے پاس جائیں گے، خدا کے حضور بیٹھیں گے، خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اور جب ہم خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو پھر خدا ہم پر چھپے ہوئے راز آشکار کر دے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایلیا کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایلیا اس بھوک کے دور میں دعائی کر رہا ہوگا۔ ایلیا کے تعلق سے لکھا ہے خدا نے اس سے کلام کیا، اٹھ اور کریت کے نالے کے پاس جا کے بیٹھ جا، وہاں پہ اپنا ڈیرا لگا لے۔ اس کو ایک اسپیسیفک جگہ بتائی خدا نے کہ تو نے اس جگہ پر جانا ہے اور یہاں پر جا کے بیٹھ جا، میں نے کبوں کو حکم کر دی۔
بہترین پیغامات آپ کو دعا میں ملیں گے جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، دعا کرنے کے لیے جھکتے ہیں اور دعائیا ماحول میں ہی رہتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ایک مسٹیک کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کلام سن کے جاتے ہیں دعا کے والے سے، اور جاتے جاتے ہی وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہن میں 3 گھنٹے کرنی دعا، جبکہ وہ 5 منٹ بھی نہیں کر رہی یا 5 منٹ بھی نہیں کر رہا۔ سوچیں، ایک بندہ جو 5 منٹ بھی دعا نہیں کر رہا، وہ 3 گھنٹے کیسے دعا کر لے گا؟ اٹس مین کہ اس کی اسیسمنٹ اپنے بارے میں غلط ہے، وہ غلط میسج لے کے نکلا ہے۔ اس کو یہ اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ پتر ہن تو آہستہ آہستہ دعا کرنی شروع کر۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 4-5 پوائنٹس اپنے ٹیبل کے اوپر اپنے پیپر پہ لکھ کے رکھیں، 5 پوائنٹ سے سٹارٹ کریں۔ اگر آپ ایک منٹ بھی ایک پوائنٹ کو دیتے ہیں تو 5 منٹ کی آپ کی دعا بنتی۔ پہلا پوائنٹ شکر گزاری کا رکھ لیں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، چلیں 1 منٹ شکر گزاری کریں۔ اس کے بعد اپنے گھرانے کے لیے دعا کریں، اس کے بعد آپ اپنے پاسٹر کے لیے دعا کریں، اس کے بعد آپ اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، اور 6واں پوائنٹ اپنے ملک کے لیے دعا کر لیں۔ ٹھیک ہے، 6 پوائنٹس میں آپ کم از کم 10 سے 12 منٹ دعا کر لیں گے۔ اگر آپ کم دعا کرنے والے بھی ہیں، کم از کم آپ نے آغاز تو کر لیا، آپ نے شروعات کر دی۔ اس کے بعد اسی فہرست کو لمبا کرتے جائیں، اسی فہرست کو لمبا کرتے جائیں۔ پادری صاحب کی جیب میں نے کئی سالوں سے ایک لسٹ دیکھی ہے، وہ لسٹ آج بھی ان کے پرس میں ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ تھا ان کا، جن کاموں کو خدا پورا کر دیتا تھا ان کو وہ ہائی لائٹ کر دیتے تھے یا کاٹ دیتے تھے کہ خداوند تیرا شکر ہو، یہ کام تو نے کر دیا ہے، اور نیکسٹ میں اس کے اندر کوئی نیا پوائنٹ ایڈ کر لیتے تھے۔ اور میں نے کئی بار ان کی وہ سلپ دیکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم چیزوں کو نہ تو بھولیں، نہ ہمیں پتا ہو کہ جی ہم نے کل کیا دعا کی تھی۔ کئی بار ہم بھول جاتے ہیں، کل ہم نے کچھ اور دعا کی تھی، آج ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن ہم خدا کو کوئی اور منصوبہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا کا آغاز آپ تھوڑے وقت سے کریں تو آپ کامیاب ہو سکیں۔ پہلے دن ہی اگر آپ 3 گھنٹے بیٹھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو 3 گھنٹے تو آپ دعا کر ہی نہیں سکتے، ڈیفینیٹلی تو نیندر آ جانی اور تسی سو جانا، اور پھر اگلے دن جب آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ میں دعا کر ہی نہیں سکتا، میں کروا سکنا، تو آپ کرنے کی طرف آئیں۔ 12 منٹ سے 15 پہ آئیں، 15 سے 20 پہ آئیں، اور پھر اپنے وقت کو ڈیوائڈ کر لیں۔ اگر آپ نے اس کو گھنٹوں پہ لے کر جانا ہے تو ایک وقت میں آپ کو 3 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں وقت دے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 3 گھنٹے کیسے آپ الگ ہو کے بیٹھ جائیں؟ آلو کون لے آئے گا؟ بیوی نو مرچاں کون لے آ کے دے گا؟ آئل مکیا آیا وہ کون لے آئے گا؟ بچے نو سکولوں کون لے کے آئے گا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے حکمت سے اپنے پریئر ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ وہ ایئر پاکٹس جو خالی وقت ہے آپ کا، آپ نے اپنی پریئر کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ صبح کے وقت میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دعا کر لی، اتنا ٹائم ہم نکال سکتے ہیں۔ بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہم اٹھ سکتے ہیں، رات کو بھی ہم تقریباً 1 گھنٹہ نکال سکتے ہیں، جب سب سو گئے تو ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر پیشن ہے تو دوپہر کے وقت میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے سیشنز لگا سکتے ہیں، اور جب آپ رات کو اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 3-4 گھنٹے بن چکے ہوں گے، اور اس میں آپ بہت سے مدعے، بہت سے مسائل ہر روز جب خدا کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں کتنی زیادہ دعا کرنے لگ گئی ہوں۔ اور میرا یقین ہے کہ خداوند، ابھی کل ہی ایک بھائی نے مجھے گواہی سنائی، اس نے کہا جی ہمارے علاقے میں گیس چوری ہوتی تھی، اور وہ بڑے پاورفل لوگ تھے، ان کے آگے کوئی منہ بھی نہیں کھولتا تھا، سب ڈرتے تھے، لیکن وہ کہتا میں خاموشی سے خداوند کے حضور دعا کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ کہ خداوند یہ چوری جو کر رہے ہیں یہ غیر قانونی، بہت سے لوگوں کو گیس مل ہی نہیں رہی، ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، اور یہ لوگ یہاں پہ اپنا کھانے پکانے کا کام کر رہے ہیں چوری کے گیس سے۔ اور کہتا میں نے سر 1 ہفتہ دعا کی ہے، 1-2 ہفتہ دعا کی ہے، اور وہاں پہ چھاپا پڑ گیا، اور کہتا کہ ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں، ان کو جرمانے ٹھوکے ہیں اچھے خاصے۔ کہتا اب ہمارے محلے میں کم از کم لوگوں کے گھروں میں گیس آنی شروع ہو گئی، کیونکہ وہ ساری گیس سک کر لیتے تھے۔ انہوں نے کوئی ایسی مشین لگائی ہوئی تھی اپنے اندر کہ وہ ساری گیس کھینچ کے لے جاتے تھے، سارے محلے دار بیٹھے رہتے سن، وہ اپنا کام کٹی جا رہے سن۔ دعا میں طاقت، دعا ساری مشینری کو ایکٹیو کر دیتی۔ ہماری زندگی میں جو زنگ لگ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں نہیں جاتے۔ وہ مشینیں جن کو آئل لگتا رہتا ہے وہ مشینیں رواں رہتی ہیں۔ سر جی، جن مشینوں کو تیل نہیں لگتا، ان کو چلایا نہیں جاتا، وہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو گھمایا بھی نہیں جا سکتا۔ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے تو ہماری آئلنگ ہوگی۔ خدا کی پریزنس وہ آئلنگ ہے جو ہمیں فلیکسیبل بناتی، جو ہمیں نرم کر دیتی، پھر ہم کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے مادہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہاں جی مجھ سے یہ ہو گیا۔ لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں نہیں جاتے، ہم اس اکڑی ہوئی مشین کی طرح ہے جو نہ دے کچھ سی سکتی ہے تے نہ ہی کچھ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو لانا ہے، جس طرح دانیل اس مشکل اور کڑے وقت میں خدا کی طرف رجوع ہوا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف اس کڑے وقت میں خدا کو نہیں پکارا۔ دانیل کا پہلے بھی خدا کے ساتھ ایک لنک تھا، پچھلے چیپٹرز میں اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے ان دیوتاؤں کے آگے سے گزاری ہوئی خوراک کو یوز نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم سادہ خوراک کھائیں گے۔ اس کا ایک کنیکشن تھا خدا سے، اسی لیے اس نے اریوک سے کہا تھا کہ تو مجھے بادشاہ کے پاس لے کر جا، مجھے تھوڑا ٹائم لے کے دے تاکہ میں خدا سے بات کروں۔ اگر دانیل کو یہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ خدا دعا کا جواب دیتا ہے یا رازوں کو کھولتا ہے تو وہ کبھی اتنی دلیری نہ کرتا۔ اس کے پاس پریویس ایکسپیرینسز تھے،
وہ جانتا تھا کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ کتنا رچ گاڈ ہے، اس نے میری قوم کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ کیا ہے، اس کے پاس ایک پریویس ایکسپیرینس تھا، اپنے آباء و اجداد کا بھی تجربہ تھا، اس نے اس تجربے کی بنیاد پر اور ان تجربات کی بنیاد پر جو خدا نے اس کو ماضی میں دے رکھے تھے، اس نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا اور خداوند نے اس کی لاج رکھی، خداوند نے ظاہر کیا کہ واقعی رازوں کو کھولنے والا میں ہوں، اور خدا نے اس پر یہ بھید آشکار کر دی۔ آج ہماری لائف میں بہت سی مشکلات اور مسائل ہیں، لیکن اس کا حل خدا کے پاس ہے۔ میں آپ کو آج انکریج کرنا چاہتا ہوں، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سوچیں، اس بات پر غور کریں، کیا میری مشکلات کے حل کے لیے مجھے انسانوں سے بات کرنی چاہیے؟ کیا مجھے کسی ایسے امیر آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے جو مجھے قرض پر پیسے دے دے، یا کسی ایسی کمپنی میں جانا چاہیے جو قرض دیتی ہے؟ میری مشکلات کا حل فقط خدا کے پاس ہے۔ آسمانی باپ، آج میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے منت کرتا ہوں کہ پاکستان میں مجھ سمیت جتنے بھی خادم ہیں، بیرون دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اور یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، انڈیا میں، چائنا میں، جہاں کہیں تیرے خادم خدمت کر رہے ہیں، 6 کے 6 بر اعظم، خداوند ان سب بر اعظموں میں جتنے بھی خادم ہیں، مبشران ہیں، کوائر لیڈرز ہیں، یہ سب دعا کرنے والے، سب میوزیشنز دعا کرنے والے، اور خداوند ہم اس لیول پر آ جائیں، ہم اس جگہ پر آ جائیں جہاں ہم خداوند تیری قدرت کو بیان کر سکیں، جہاں ہم تیرے جلال کو بیان کر سکیں، جہاں ہم خداوند تیرے قدرت والے کاموں کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ اور خداوند ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں اپنے حضور قائم رہنے کا فضل دے۔ اور وہ تمام بہن بھائی خداوند جو ان پیغامات کو یوٹیوب پر یا کسی بھی میڈیم پر سن رہے ہیں، ان سب پر تیری برکت ہو، ان سب پر تیرا بھاری فضل ہو، اور خداوند تیرا جلال ان کی زندگی پر چھایا رہے۔ خداوند اس کلام کی تو حفاظت کرنا تاکہ یہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے، تاکہ بوقت ضرورت ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔